السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. عمران خان ہسپتال منتقلی کے بعد پہلا قدم یا بڑا قدم کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اس کی میں آپ کے سامنے ویسے تو میں پچھلے سال سے زیادہ ہو گیا آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ کیا ہونا ہے یا کیسے ہونا ہے یا حالات و بات کیا ہے. ڈیپ سٹڈی کی ضرورت ہے. پولیٹیکل سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ گفتگو ہو جائے گی. سی ڈی اے نے وفاق سے قرضہ طلب کر لیا. پہلے ہی ستیہ ناش ہوا پڑا ہے اس نظام کا. اب آگے کیا ہونا جانا ہے. رانا ثناءاللہ اور سیاسی قیادت اور باقی سارے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا یہ بھی آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہوگی. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ حالات اور واقعات کس سمت کی طرف چل رہے ہیں. آسانی کے لیے میں بتاتا ہوں اور تو وجہ میری کوئی نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہے، اور ہاں صاحب کو ہسپتال شفٹ کرنے کا حکم دے دیے. میں نے یہ بھی کہا تھا آپ کو کہ ریلیف جو ہے عدالتوں سے ملنا ہے. وہ کئی لوگ ہیں جو میرا سنتے رہتے ہیں، ٹویٹ پہ سنے، ان سب نے میری اسی بات کو دہرایا ہے کہ میں نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں نے کہی تھی. ایسی نہیں کہ میں نے اس سے ہٹ کے کوئی چیزیں کہی تھی. میں نے تو وہی کہا تھا جو میرے سامنے حالات اور واقعات اور ریکارڈ کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے. چلیں پہلے میں آپ کے سامنے ذرا پہلے وہی میں ٹویٹ جو میں نے کل کا کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کر جنرل پرویز شاہ مشرف کے دور تک کوئی بھی حکومت اپنی آئینی مدت جو ہے نا وہ 5 سال پوری نہیں کر سکی. 18 مہینے، 22 مہینے، 24 مہینے. 2 حکومتیں تھیں نواز شریف کی، ایک تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی. نواز شریف کی ایک حکومت سپریم کورٹ نے بحال بھی کی مگر پھر بھی نہیں چلنے گیا. یہ ریکارڈ ہے. 58(2)B کی تلوار چلتی رہی. یہ بھی سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. اور ایک وقت میں تو 2/3 اکثریت بھی تھی. 2/3 یعنی 2/3 اکثریت بھی دے دی تھی. تو اس لیے نواز شریف نہ سمجھے. نواز شریف اگر اسی سسٹم اور اسی گروہ کا اگر حصہ بن گیا تو کیا کہہ سکتے ہیں. اس کا جواب ایسے اس نے بڑا دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بات جو ہے نا وہ دیا ہے انہوں نے. اور آپ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد سیاستدانوں کو یہ گمان ہوا 58(2)B ہم نے ڈائلیوٹ کر دی ہے تو یہ حکومتیں نہ بھی وہ پورا کریں گے مدت. انہیں کیا پتہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ نواز شریف نے نگران سیٹ اپ، نواز شریف نے الیکشن کمیشن کی تعیناتی، ٹھیک ہے نا جی، ان سب چیزوں کو ساتھ لگایا. ٹھیک ہے، سب کو ساتھ لگایا. اور میثاق جمہوریت، میں اسے چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں چارٹر آف ڈکیتی کہتا ہوں، وہ جب کیا تو ان کا خیال تھا کہ جو ہے نا یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے نا جی. لیکن ہم نے تو سارا دیکھا ہے. عمران خان کی ملاقاتوں میں نرمی، جیل سے رہائی کے امکانات، تحریک کا دوبارہ سڑکوں پر آنا، احتجاج کی اجازتیں ملنا اور سیاسی سرگرمیوں میں بتدریج گنجائش پیدا ہونا، یہ سب کسی بڑی سیاسی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے دکھائی دیتے. یہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی. اسی میں اور محسن نقوی کے دیے ہوئے بیان سیاسی اشاروں کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب اس میں اب 28ویں ترمیم کا ایک معاملہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ورنہ 28ویں ترمیم آ جائے گی. سیاسی جماعتیں ساری اکٹھی ہو جائیں. 28ویں ترمیم تو انہوں نے لے کے آنی ہے یار، یہ طے ہوتا ہے. اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا. اور یہ واقعات، تمام واقعات، میں نے ایک بات اور کہی تھی، یہ واقعات الگ نہیں ہیں بلکہ مجموعی طور پر کسی بڑی سیاسی تبدیلی کے ابتدائی علامات بھی ہو سکتے ہیں. سیاسی جماعتوں کو معاملات پہ گہری نظر رکھنا ہوگی. سیلڈ بیلٹ باندھ لیجئے گا، آنے والے دنوں میں بہت کچھ بدلتا نظر آئے گا. اب یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات رکھی تھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یعنی میں نے تو آپ کے سامنے سیاست کے وہ رخ بتائے ہیں، وہ اصول ہیں، اصول کیا کہیں، وہ ساری بتائے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے. ایک اور بات کر کے پھر ہم آگے چلیں گے. یہ ضروری ہے، آئینی تقاضا یا 18 ماہ کی خاموشی. چیف الیکشن کمشنر سندھ بلوچستان کے تقرری کا آئینی عمل فوری شروع کیا جائے. متعلقہ عہدوں کی مدت 26 جنوری 2025 کو ختم ہو چکی ہے مگر 18 ماہ سے زیادہ اثر کرنے کے باوجود تقرری کا عمل شروع نہیں کیا گیا. آرٹیکل 215(4) کے تحت خالی اسامبلی کو 45 دن کے اندر پر کرنا آئینی تقاضا ہے. اور اب اس طرح یہ ترمیم ہے جو عبوری شکل میں جو ہے نا یہ سارا کچھ لے کر آئی ہے، جواز نہیں بنایا جا سکتا.
बामानी मुशावरत करें और नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया जाए। और इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल आनी तश्कील के बगैर चलाना इंतखाबी अमल की गैर जानबदारी, शफाफियत और अवामी एतमाद को मुतासर आता है। 7 दिनों में तकर्री की मुकम्मल फ़ाइल, ख़त किताबत और वजूहात अवाम के सामने में ये बात की है। 14 दिन में तहरीर जवाब दिया जाए, वरना जो है दीगर आइनी चाराजोई और रेट ऑफ मैंडेमस समेत दीगर चाराजोई के लिए अदालतों से रजू किया जाएगा। आइन की बालादस्ती इलेक्शन कमीशन साफ और ख़ुद मुख्तार और शफाफ जमहूरी निज़ाम के लिए आनी तकाज़ों पर फौरी अमल दरामद जो है ना वो नागुज़ीर है। अब ये वो सारी बातें हैं जो मैं सारा कुछ लिख चुका हूँ। जहाँ मेरा काम है मैं वहाँ अब मैं पहली बात की तरफ ही आता हूँ। सियासी जमातों के सब ने कहा है कि ये बिल्कुल बड़ा ध्यान रखना है आपको क्या ध्यान रखना है, ज़रा वो समझना है क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान बड़ा वाज़ेह तौर पर ये रखना है कि इमरान खान साहब को जब हस्पताल शिफ्ट किया जाए, गैर ज़रूरी रश ना किया जाए, बहुत ज़्यादा दबाव ना डाला जाए। अब ये वो सारी बातें हैं जो सारी हमने सामना रखना है। और इस पे सुहेल अफरीदी ने भी कहा, बाकी सब लोगों ने भी कहा कि जान उनकी अजीज़ है, कारकुन जमा ना हो, और बहनों ने भी ये कहा। और 48 घंटे के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का कहा है, और 16 सितंबर तक वहीं ज़ेर इलाज रहेंगे। अहले खाना को हफ्ते में 1 मरतबा मुलाकात की इजाज़त होगी। बेटों को टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त दी गई। अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया जिसमें इमरान खान के ज़ाती मौलजिन, उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान भी शामिल है। अदालत ने अस्पताल के बाहर सियासी इज्तिमा या मुजाहरे पर पाबंदी आयद कर दी है। अब यहाँ इसी को वो जितनी हेयरिंग हुई है वो हेयरिंग भी ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ। हालांकि ट्वीट मैंने तकरीबन सारे ही किए हैं, वो सारी बातों को मेरा ट्विटर हैंडल आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने जो भी समात चल रही थी उस सारी समात को सामने रखते हुए ना जी आपके सामने एक एक चीज़ मैंने वहाँ रखी है। जो अहम नुकात जो सामने रखे हैं वो मैं फिर भी बहरहाल आपके पास शॉर्ट से मैं बता देता हूँ। जो अदालत के सामने जो बातें आई हैं सारी, जो सबसे पहले जब सवाल जब शुरू हुआ और वहाँ सवाल बड़ा वाज़ेह पर रखा, और जैसा हमने क्या कहा, उनकी तबी रिकॉर्ड, अहले खाना से मुलाकातों पर जो है ना वो रिकॉर्ड मांगा, और जस्टिस जादवी ने कहा मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड फराहम करने में मसला है, और आइंदा समाज से कबल तमाम तबी रिकॉर्ड भी अदालत में जमा कराया जाए। और उन्होंने कहा जब रिकॉर्ड आए अदालत में आएगा तो वो भी खुफिया नहीं रहेगा। ये जो एक बात की, अब तब तक ये बात क्या है, और बड़ी वजाहत के साथ इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल ऑब्जेक्शन करते रहे मुलाकातों के हवाले से। और जैसे शायद भी ने बड़ा अहम सवाल उठाया, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी दबाव ना डाला जाए। अब ये वो सारी बातें हैं जो सारी हमने सामना रखना है। और इस पे सुहेल अफरीदी ने भी कहा, बाकी सब लोगों ने भी कहा कि जान उनकी अजीज़ है, कारकुन जमा ना हो, और बहनों ने भी ये कहा। और 48 घंटे के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का कहा है, और 16 सितंबर तक वहीं ज़ेर इलाज रहेंगे। अहले खाना को हफ्ते में 1 मरतबा मुलाकात की इजाज़त होगी। बेटों को टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त दी गई। अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया जिसमें इमरान खान के ज़ाती मौलजिन, उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान भी शामिल है। अदालत ने अस्पताल के बाहर सियासी इज्तिमा या मुजाहरे पर पाबंदी आयद कर दी है। अब यहाँ इसी को वो जितनी हेयरिंग हुई है वो हेयरिंग भी ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ। हालांकि ट्वीट मैंने तकरीबन सारे ही किए हैं, वो सारी बातों को मेरा ट्विटर हैंडल आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने जो भी समात चल रही थी उस सारी समात को सामने रखते हुए ना जी आपके सामने एक एक चीज़ मैंने वहाँ रखी है। जो अहम नुकात जो सामने रखे हैं वो मैं फिर भी बहरहाल आपके पास शॉर्ट से मैं बता देता हूँ। जो अदालत के सामने जो बातें आई हैं सारी, जो सबसे पहले जब सवाल जब शुरू हुआ और वहाँ सवाल बड़ा वाज़ेह पर रखा, और जैसा हमने क्या कहा, उनकी तबी रिकॉर्ड, अहले खाना से मुलाकातों पर जो है ना वो रिकॉर्ड मांगा, और जस्टिस जादवी ने कहा मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड फराहम करने में मसला है, और आइंदा समाज से कबल तमाम तबी रिकॉर्ड भी अदालत में जमा कराया जाए। और उन्होंने कहा जब रिकॉर्ड आए अदालत में आएगा तो वो भी खुफिया नहीं रहेगा। ये जो एक बात की, अब तब तक ये बात क्या है, और बड़ी वजाहत के साथ इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल ऑब्जेक्शन करते रहे मुलाकातों के हवाले से। और जैसे शायद भी ने बड़ा अहम सवाल उठाया, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे, यानी मुलाकात रोकने वाला जो बात है उसके हवाले से ये बात आनी चाहिए। कोई आसान नहीं है मुलाकातों का, ये भी कह दिया। 3 सालों के दौरान उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की बहनों ने 48 मुलाकातें करवाई, बड़ा एहसान किया 48 मुलाकातें 3 सालों में करवा कर। यानी अगर देखा जाए
ایک سال کے 12 اگر آ جائیں تو 12 دونے یعنی ایک سال میں ایک مہینے میں ایک دفعہ 12 12 24 اور 12 36 تقریباً اس کے قریب ہے، 4 مہینے اب کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، صحیح ہے نا جی۔ اس پر سیاست نہیں کریں گے۔ اب یہ باتیں وہ ساری بتاتے رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم کیا کرنا ہے یہاں پر وہاں، اور ایک ایک چیز جو عدالت کے سامنے رکھی ہے، عظمیٰ خان کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ ڈاکٹر ہیں اور وہ جا سکتی ہے وہاں، صحیح ہے نا جی۔ اور اب میں جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، یہ میں بات آپ کے سامنے بار بار میں کرتا رہتا ہوں اور میں نے کرتے رہنا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ وہ زیادتی کو سامنے رکھتے ہوئے سٹیپ وہ لینا چاہیے جس سے بہت سے لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ میں بات کو آگے بڑھا کر میں لے کے چلتا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا، اس میں سر ناصر بٹ صاحب آئے، انہوں نے جو بات کی ہے وہ خود پھنس گئے اس بات میں، جو انہوں نے بات کی نا اس میں وہ خود پھنس گئے، الجھ گئے۔ کیا الجھ گئے؟ اچھا، ڈیل کی بات ہے کہ نواز شریف کے اگینسٹ سازش ہو رہی ہے۔ جناب، آپ کو سیاست نہیں آتی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ بھی تو پچ سے باہر جا کر بہت کھیلے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ایسا کھیلے ہیں اس پہ علامہ طاہر اشرف نے بھی خیر مقدم بھی کیا اور کہا کہ عدالتی معاملات کو سامنے رکھ کے وصولیات ملنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہی خاص طور پر ڈاکٹر فضل چودھری صاحب ہیں، انہوں نے بھی آ کر یہ کہا ہے۔ تو یہاں ایک ایلیمنٹ ہے وہ سارا جس پہ توجہ ذرا دی جا رہی ہے، وہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کی پاسداری کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس پہ ساری کہانیاں چل رہی ہیں۔ اب آئین اور قانون کی پاسداری کیا کس نے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، یہ فیصلہ تو آپ کو اب کرنا ہو جائے گا، صحیح ہے نا جی۔ دوسری جو اہم بات ہے، اور وہاں ملاقاتوں والی بات تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر ہو گئی ہے نا جی۔ اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے اچھا ہاں میں ویسے یہ بتاتا چلوں، میڈیا ٹاک کے لیے استعمال نہیں ہوگا، پابندی لگائی عدالت نے، بڑا واضح طور پر ریمارکس بھی دیے ہیں اور لکھا بھی ہے کہ اگر اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کی تو حق واپس لے لیا جائے گا، یہ بات بھی کی۔ اب فنڈز کی کمی اور فروخت کے لیے مزید پلاٹس دستیاب نہ ہونے کے باعث سی ڈی اے نے وفاقی حکومت سے 20 ارب روپے کا قرضہ مانگ لیا ہے ٹھیک ہے جی، اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور دیگر مالی ضروری پوری کی جا سکیں۔ سی ڈی اے نے نیلامی کے بعد جو ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں، انہوں نے اس کو اس کانٹیکس میں دیکھا ہے کہ وہ جہاں ضروریات زندگی آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہے، وہاں سیاسی پوسٹ اور سیاسی لوگ پر نوازنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ آخری بات، عمران خان صاحب اور خاص طور پر جو ہے باقی معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، صحیح ہے نا جی۔ اس میں اب کیا کہا ہے انہوں نے فضل چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اس کو اس سماعت کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ٹھیک ہے جی، وہ بھی سامنے آئے۔ اب ہر مسلم لیگ نون بڑی بری طرح سے پھنس چکی ہے، پیپلز پارٹی آلریڈی کر چکی ہے جی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔